ذہنی سکون ختم کرنے والی 6 عادات۔ ہر وہ شخص جو اپنی سوچوں پر قابو نہیں رکھتا وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنا دراصل دل کو تھکانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ جب تم ہر چھوٹی بات کو دل پر لیتے ہو تو تم اپنے ذہن کو زخم دیتے ہو۔ جو بات تمہارے قابو میں نہیں اس پر سوچنا اپنے آپ کو سزا دینا ہے۔ سکون ان دلوں کو ملتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ اپنی دماغ کو فضول سوچوں سے خالی کرو کیونکہ بوجھ صرف جسم کو نہیں روح کو بھی تھکا دیتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر ضرورت سے زیادہ دھیان دینا ذہنی سکون کا قاتل ہے۔ تم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے سب کو راضی کرنے کی کوشش بند کرو۔ جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہاری خاموشی میں بھی تمہیں سمجھ لے گا۔ دنیا تمہیں ویسا نہیں سمجھے گی جیسا تم ہو بلکہ ویسا جیسا وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ لہذا لوگوں کے بدلتے رویوں پر نہیں اپنے کردار پر توجہ دو۔ سکون اسی لمحے آتا ہے جب تم یہ مان لیتے ہو کہ سب کو خوش کرنا ممکن نہیں۔ پچھتاوا انسان کے ذہن کا سب سے بڑا بوجھ ہے۔ جو گزر گیا وہ اب صرف ایک کہانی ہے، حقیقت نہیں۔ بار بار ماضی کو دہرانا خود کو زنجیروں میں جکڑنے کے مترادف ہے۔ ماضی کو چھوڑنا کمزوری نہیں بلکہ دانائی ہے۔ جو آج کو بہتر بناتا ہے وہی کل کے دکھوں سے آزاد ہوتا ہے۔ سکون ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو ماضی کے خول سے نکل آتے ہیں۔ دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا سکون کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ جو تم دیکھ رہے ہو وہ صرف پردہ ہے، حقیقت نہیں۔ کسی چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہیں تم نہیں جانتے۔ اپنی سفر پر توجہ دو، دوسروں کے راستے پر نہیں۔ خوشی کا تعلق کامیابی سے نہیں بلکہ قناعت سے ہے۔ جو دل شکر گزار ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ وقت کو ضائع کرنا بھی ذہنی بے چینی کا ایک ذریعہ ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ کاش کہتا رہتا ہے۔ سست انسان کو ذہنی غلام بنا دیتی ہے۔ جب تم اپنے خوابوں کے لیے عمل نہیں کرتے تو سوچیں تمہیں کھانے لگتی ہے۔ عمل میں برکت ہے اور برکت میں سکون ہے۔ سکون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تم اپنے وقت کو قیمتی سمجھنے لگتے ہو۔ یاد رکھو کہ ہر چیز کا علاج خاموشی اور شکر میں ہے۔ خاموش تمہیں اندر سے مضبوط بناتی ہے اور شکر تمہیں پرسکون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر راضی رہو کیونکہ دنیا کا سکون ختم نہیں، تمہاری خواہشات لامحدود ہیں۔ جب تم دل سے شکر گزار بن جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ سکون کسی چیز میں نہیں، تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے ذہن کو کوئی پریشانی چھو نہیں سکتی۔ یاد رکھو سکون کوئی منزل نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے اور اسے صرف وہی پا سکتا ہے جو خود کو پہچان لیتا ہے۔ آج کا انسان تیز رفتار دنیا میں دوڑ رہا ہے مگر اپنے ہی دماغ سے ہار چکا ہے۔ فون کی اسکرین پر جڑے رہنا، نیند سے زیادہ نوٹیفیکیشن کو ترجیح دینا یہ نئی غلامی ہے۔ ہم آرام چاہتے ہیں مگر خود کو مصروف رکھ کر بے سکونی خریدتے ہیں۔ سوچو ہم خاموشی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ جب تنہائی ملتی ہے تو دماغ شور مچاتا ہے۔ شور سکون کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر وقت جلدی میں رہنا، ہر خبر پر رد عمل دینا، یہی دماغ کی تھکن کا سبب ہے۔ آج ذہن کو بیماری نہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اپنی خیالات کو کنٹرول کرو ورنہ وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ جو خود کو لمحہ بھر روک لیتا ہے وہ دنیا سے آگے نکل جاتا ہے۔ دماغ ایک مشین ہے مگر تم نے اسے کبھی بند نہیں کیا۔ ہر بات کا تجزیہ، ہر لمحے کا شک، ہر احساس پر سوال، یہ ذہنی زہر ہے۔ انسان اپنے خیالات میں قیدی بن گیا ہے اور یہ قید خود بنائی ہوئی ہے۔ تم ماضی کی فکر کرتے ہو، حال کو کھو دیتے ہو۔ جو گزر گیا وہ سبق تھا، سزا نہیں۔ سوچو جتنا ضروری ہے، باقی چھوڑ دو۔ جو سوچ کو قابو نہیں کرتا وہ سکون کو کھو دیتا ہے۔ دماغ کو بھی سانس کی ضرورت ہے، خاموشی اس کی آکسیجن ہے۔ ہر سوال کا جواب زندگی نہیں دیتی، کچھ سوال چھوڑ دینا بھی دانائی ہے۔ ہم نے اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھ کر دل میں آگ لگتی ہے، کسی کے فالوورز دیکھ کر احساس کمتری جاگتا ہے۔ سوشل میڈیا نے زندگی کو مقابلہ بنا دیا ہے۔ تم دوسروں کے ہنسی کے پیچھے ان کے آنسو نہیں دیکھتے۔ ہر انسان اپنی کہانی میں مصروف ہے، تم صرف سرخی دیکھ کر حسد کرتے ہو۔ جب تم اپنے سفر سے نظریں ہٹاؤ گے منزل کھو دو گے۔ خود کو موازنہ کے دلدل سے نکالو ورنہ تمہارا دماغ ہمیشہ بوجھل رہے گا۔
جو خود سے مطمئن ہوتا ہے وہ سکون میں جیتا ہے۔ سوچ وہ دھواں ہے جو دماغ کے اندر جلتا ہے مگر باہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ تمہاری خیالات تمہاری حقیقت بن جاتے ہیں۔ جو ہمیشہ بدترین سوچتا ہے وہ خوشی آنے پر بھی خوفزدہ رہتا ہے۔ منف سوچ انسان کو اس سے پہلے مار دیتی ہے جب تک مشکل آئے۔ زندگی میں ہر مسئلہ ختم نہیں ہوتا لیکن سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ شکر گزار سوچ کا بہترین علاج ہے۔ جب تم اچھے پہلو دیکھنا سیکھو گے برے خود کم ہو جائیں گے۔ تمہاری الفاظ تمہارے جذبات کا عکس ہیں۔ منف سوچ کو چیلنج کرو اور دیکھو کہ تمہارا دماغ خود سکون بن جائے گا۔ ہر چیز پر کنٹرول چاہنے والی عادت انسان کو سب سے زیادہ تھکا دیتی ہے۔ زندگی کنٹرول میں نہیں قبولیت میں آسان ہے۔ جو ہر چیز پر اختیار چاہتا ہے وہ ہر چیز سے خفا رہتا ہے۔ تم موسم نہیں بدل سکتے مگر اپنا مزاج بدل سکتے ہو۔ ہر وقت پلاننگ پریشانی اور بے یقینی یہی دماغی زہریلا پن ہے۔ کچھ باتیں قدرت کے حوالے کر دو۔ کبھی کبھی بہتر یہ ہے کہ بس ہونے دو۔ جو زندگی کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ زندگی کو جینا سیکھ لیتا ہے۔ ذہن سکون کنٹرول میں نہیں قبولیت میں ہے۔ انسان اپنے الفاظ میں الجھ کر خود کو تھکا دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو سمجھنے کے بجائے جواب تیار کرتے ہیں دماغ تھک جاتا ہے۔ خاموشی علاج ہے مگر ہم نے شور پسند کیا ہے۔ ہر لمحہ بولنے کی ضرورت نہیں کچھ باتیں وقت بتاتا ہے۔ الفاظ کبھی کبھی زخم دیتے ہیں مگر خاموشی ہمیشہ مرہم بن جاتی ہے۔ انسان وہ وقت بدل نہیں سکتا جو گزر گیا مگر وہ لمحہ کھو سکتا ہے جو ابھی ہے۔ ماضی کے زخموں کو چھیڑنا دماغ کو زخمی رکھتا ہے۔ ہر دن نیا موقع ہے مگر ہم پرانی تصویروں میں قید ہیں۔ تمہاری ذہن میں جو چل رہا ہے وہ تمہارے حال کو جلا رہا ہے۔ چھوڑ دو جو چلا گیا کیونکہ اس کا علاج تمہارے پاس نہیں۔ ماضی سبق ہے سزا نہیں۔ شروعات کے لیے دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ جو دل میں پرانا بوجھ رکھتا ہے وہ نیا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ذہن سکون ان لوگوں سے بھی چھن جاتا ہے جو دوسروں کی رائے کے غلام ہوتے ہیں۔ دنیا کیا کہے گی یہ جملہ سب سے بڑا شکنجہ ہے۔ جو ہر قدم پر لوگوں کی سوچ دیکھتا ہے وہ اپنی راہ بھول جاتا ہے۔ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے مگر تمہارا مقصد نہیں۔ سب کو خوش نہیں کرنا خود کے ساتھ سچا رہنا ہے۔ جو خود کے اصولوں پر جیتا ہے وہ سب سے آزاد ہے۔ دنیا تمہیں غلط بھی کہے گی مگر تمہیں اپنے دل سے سچ رہنا ہے۔ جو خود کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ اندر سے خالی ہو جاتے ہیں۔ خود کو ثابت نہیں بہتر بناؤ یہی سکون کا راز ہے۔